Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for lecture number 14. Today's topic is Establishment of Pakistan Part 1 from 1947 till 71. First of all, as usual, a recap of the previous lecture. The topic of the previous lecture was creation of Pakistan and role of Muslim leadership. Role of Quaid-e-Azam, Iqbal and Pakistan movement, Chaudhry Rahmat Ali, prominent leaders of Pakistan movement, role of women and the Pakistan movement, role of ulama and mashayikh. And now today's lecture, the topic is Establishment of Pakistan Part 1, and it will start from 1947 till 71. Almost 24 years we will cover. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اس بات پر سیر حاصل بحث کی تھی کہ قائد اعظم کا جو کردار تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ ایک بہت ہی جاندار اور بہت ہی معتبر کردار ہے، اور بلا شبہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک عظیم رہنما کی شخصیت ہے. اسی طرح سے علامہ اقبال نے خیال پاکستان پیش کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو تحریک پاکستان کا سربراہ بننے پر قائل کیا. اور یہ دو ایسے کام ہیں علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے جس کی وجہ سے تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اس کے علاوہ علامہ اقبال کی شاعری نے پوری مسلمان قوم میں جو اس وقت بر صغیر میں آباد تھی اس میں ایک نئی روح پھونک دی. چودھری رحمت علی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے پاکستان کو نام دیا، یعنی پاکستان کا لفظ جو ہے یہ چودھری رحمت علی کی تخلیق ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ کس طرح سے چودھری رحمت علی نے اس نام کو تخلیق کیا اور کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی جدوجہد میں شمولیت اختیار کی. اس کے علاوہ بھی ہم نے پاکستان کے نمایاں جو لیڈر تھے، تحریک پاکستان کے نمایاں لیڈر جنہوں نے اس وقت کام کیا تھا، ان کی ایک لسٹ جو تھی، ان کی فہرست شامل تھی پچھلے لیکچر میں، وہ ان ناموں کو دہرایا گیا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا. اور اس سلسلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں یہ ضرور دیکھیے کہ تحریک پاکستان کے لیے خصوصاً آپ کے علاقے میں کن لوگوں نے کام کیا اور کیا کارنامے انجام دیے، اور ان کا ایک ریکارڈ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی طرح سے رول آف ویمن آف دی پاکستان موومنٹ، ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین بھی تحریک پاکستان کے عظیم کام میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں. اسی طرح سے ہم نے ان نمایاں خواتین کے ناموں کا ذکر کیا جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے دن رات کام کیا تھا اور آخرکار اس تحریک کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار کیا. اسی طرح سے رول آف علماء اینڈ مشائخ، ہمارے معاشرے میں علماء اور مشائخ کا ایک بہت ہی بڑا اور اہم کردار ہے، اور اس کردار کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے میں علماء اور مشائخ کو بہت عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لوگ، ہمارے عام عوام جو ہیں وہ علماء اور مشائخ کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کی بات کی جو اہمیت ہے وہ معاشرے کے دوسرے طبقات کی ابھی تک بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے جو علماء کا رول تھا، جو اس میں علماء اور مشائخ نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں یہاں کے عوام کو نہ صرف قائل کیا بلکہ دوسرے سیاسی لیڈروں اور دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے دن رات کام کیا اور لوگوں کو اس بات پر قائل کیا، اس بات پر سمجھایا کہ پاکستان ایک علیحدہ وطن کے طور پہ حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اب آتے ہیں کہ پاکستان تو بن گیا، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. پاکستان حاصل کرنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، کیونکہ حصول پاکستان جو ہے وہ اس کی پہلی منزل ہے، ایک پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد استحکام پاکستان جو ہے اس کی دوسری منزل ہے. تو استحکام پاکستان کے سلسلے میں آج کا لیکچر جو ہے اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. First of all, early problems of Pakistan. As we got this independent states, there were many problems which Pakistan faced. What were those problems? One by one we will discuss.
The emergence of Pakistan after a long and difficult freedom movement was actually a great victory of the democratic idea of life. The Indian Muslims happily and boldly laid down their lives and properties to achieve a destination in which they saw the fulfillment of their dreams of living an independent life free from Hindu and British dominance. From its very beginning, Pakistan faced a large number of problems and some of initial difficulties. اس وطن کا قیام، جیسا کہ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، خاص طور پہ اس لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ یہاں پر مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اور اس کام کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، انہوں نے نہ صرف اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے ان علاقوں کو چھوڑا جن پر ان کے آباء و اجداد صدیوں سے آباد تھے، یہاں تک کہ اس ہجرت میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں بھی قربان کیں. تو اتنی مشکل سے جو وطن حاصل کیا گیا، تو اس کے لیے شروعات میں ہی بہت ساری ہمیں مسائل پیش آئے، اور ان مسائل میں جو ہے سر فہرست جو ہے وہ یہ ہے کہ چوائس آف کیپٹل اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ. The first problem that Pakistan had to face was to choose a capital to form a government and to establish a secretariat. Karachi was chosen as the capital of Pakistan. Quaid-e-Azam took the office of the Governor General. Liaquat Ali Khan was appointed as the Prime Minister, and a cabinet of experienced persons was selected. Arrangements were to be made to bring the officials who had opted for Pakistan from Delhi to Karachi. سب سے پہلے جو مسئلہ پیش آیا انتظامی لحاظ سے کہ یہاں پر کیسے اس ملک کے انتظامات کو چلایا جائے، اور انتظامات کو چلانے کے لیے ایک خاص جگہ کا چناؤ بڑا ضروری تھا کہ ایسا کون سا شہر یا ایسی کون سی جگہ ہے جس کو کہ اس ملک کا دارالخلافہ بنایا جائے یا کیپٹل قرار دیا جائے. اس کے لیے اس وقت کے رہنماؤں نے مل بیٹھ کے کراچی کو جو ہے ملک کا دارالخلافہ قرار دیا، اور کراچی سے حکومت کا نظم و نسق چلانے کا فیصلہ کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا، اور لیاقت علی خان جو تھے وہ پہلے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئے، اور اسی طرح سے ان کا ساتھ دینے کے لیے ایسے تجربہ کار لوگوں کا چناؤ کیا گیا جن کو کہ پہلے بھی حکومت میں رہنے کا یا حکومت کے نظم و نسق چلانے کا تجربہ تھا. اور اس کام کے لیے خاص طور پر ایسے لوگوں کو ترجیح دی گئی جو کہ دہلی میں کام کر رہے تھے اور وہاں پہ پہلے سے ایسے دفاتر کے ساتھ ان کی وابستگی تھی جو کہ حکومتی کاموں کے لیے معتبر سمجھے جاتے تھے. لہٰذا دہلی سے کراچی تک کا سفر جن لوگوں نے، ان قابل لوگوں نے یا ان تجربہ کار لوگوں نے جنہوں نے ہجرت کی تھی، ان کو اہمیت دی گئی اور ان کو ایسے کام سونپے گئے جو کہ حکومت چلانے میں مددگار ثابت ہوں. اسی طرح سے اس طرح سے جو کراچی تھا اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس نئے ملک کا جو پہلا دارالخلافہ ہوگا وہ کراچی ہوگا. اسی طرح جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ unfair boundary distribution، یعنی a boundary commission was set up under a British chairman, Sir Cyril Ratcliffe. He misused his powers and headed over Muslim majority areas like Gurdaspur, Firozpur and Junagadh to India, hence providing them a gateway to Kashmir. Quaid-e-Azam called it an unjust, incomprehensible and even perverse award. اس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ وہ علاقے جو کہ مسلمانوں کے جن میں مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی تھی اور جو خاص طور پر مسلمانوں کے علاقے سمجھے جاتے تھے، ان کو جو باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین تھے انہوں نے بھارت کے حوالے کر دیا. اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل نے جنم لیا، جن میں سے ایک تو مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں کیا جا سکا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے انتظامی اور انسانی مسائل پیدا ہوئے جو کہ اس غلط اور غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے اس کا خمیازہ بہت سارے لوگوں کو بھگتنا پڑا.
تو یہ جو مسئلہ تھا یہ بھی فوری توجہ کا مستحق تھا. اس پہ قائد اعظم نے اپنے بہت ساری تقاریر میں اپنی زندگی میں بہت سارے حوالوں سے اس پر بات کی, مگر کیونکہ یہ فوری طور پر اس کا حل جو تھا وہ کوئی مثبت حل سامنے نہیں آ سکا, اور ابھی تک بھی اس میں سے کچھ مسائل جو ہیں وہ باقی ہیں. اسی طرح جو باؤنڈری کمیشن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی. آپ دیکھیں کہ ایک مسئلے کے ساتھ آگے بہت سارے مسئلے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ باؤنڈری کمیشن پر ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں, اس لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا پرابلم کیا تھا. The massacres of Muslim refugees in India. On the birth of Pakistan, Hindus and Sikhs became more violent. In a planned move, Muslim properties were set on fire and they were compelled to leave India for Pakistan with nothing but their lives. Millions of refugees were killed before they reached Pakistan. Many migrants were looted and had to be provided boarding immediately as they reached Pakistan. جو بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ جن لوگوں نے بھی ہجرت اختیار کی اس میں سے کچھ تو علاقے ایسے تھے جو کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگ رہے تھے, تو وہاں سے تو چلیں قدرے آسان تھا پاکستان آنا, مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان جانا, لیکن وہ علاقے جو کہ بالکل بھارت کے وسط میں واقع تھے اور وہاں سے جن لوگوں نے ہجرت اختیار کی, خاص طور پر ان کو ہندوؤں اور سکھوں کے سیخپا اور پرتشدد قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑا. اس طرح سے یہ جو ایک مسئلہ تھا اس پہ دکھ کے علاوہ, کیونکہ یہاں پر مسلمان جو تھے, پاکستان کے علاقوں پہ جو مسلمان تھے وہ ان لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ٹرینوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے, اور پتہ یہ چلتا تھا کہ ان ٹرینوں میں زندہ لوگ بہت کم ہیں, اور ان میں سے اکثر ٹرینیں اور بسیں اور بہت ساری گاڑیاں اور پیدل لوگ جو تھے ان کو مار دیا گیا تھا. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال تھی, اور اس نے آزادی کی خوشی کو ایک طرح سے دھندلا دیا تھا. مگر یہ مسئلہ تھا اور اس پر قائد اعظم نے بات بھی کی, اس وقت کے بھارتی رہنماؤں سے بھی بات کی, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا کہ یہ جو مشکلات ہیں ان کا حل ہم جلد تلاش کر لیں گے. تو ایسے لوگ جو کہ اتنے دکھ, اتنے کرب اور اتنی اذیت اور اتنی مشکل اور مصیبت کے ساتھ اتنے ظلم کا مقابلہ کرنے کے بعد پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہو رہے تھے, تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو فوری طور پر ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے, ان کے جسمانی, ذہنی, روحانی اور نفسیاتی جو زخم ان کو لگے ہیں اس کا کوئی تدارک کیا جائے. تو گورنمنٹ کی جو ساری توجہ تھی, قائد اعظم اور ان کی جو رفقائے کار تھے, ان کی ساری توجہ یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو سنبھالا دیا جائے, ان کے لیے کیمپ بنائے گئے اور ان کوشش کی گئی کہ ان کو فوری طور پہ رہائش کی اور طبی سہولتیں اور خوراک جو ہے وہ مہیا کی جائے. لیکن بھارت کی طرف سے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد صرف ایک منفی رویے کی وجہ سے اتنا ظلم جو ہے وہ کیا گیا, اور یہ مسئلہ جو ہے ایک نئے ملک کے لیے کھڑا کیا گیا. اسی طرح سے ڈویژن آف ملٹری اینڈ فائنینشیل ایسٹس, ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو بہت سارے مسائل تھے, اور اس میں سے جو اثاثوں کی تقسیم تھی وہ بھی ایک مسئلہ تھا, جس میں سے فوجی اثاثے بھی تھے اور مالی اثاثے بھی تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے. ان آرڈر ٹو embarrass Pakistan financially, India did a lot of enmity in the matters of Pakistan which were concerned with its benefits. Pakistan was promised to get rupees 750 million, but the Indian government refused to give. Pakistan received only 200 million. Pakistan also did not receive the due share of the military assets. This dishonest attitude put Pakistan into great difficulties. ان پوائنٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ جو رقم جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً 750 ملین کی جو رقم دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, اس کو
آزادی کے فوراً بعد پورا نہیں کیا گیا، حالانکہ اس وقت پاکستان کو فائنینشلی جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پر بھی جو ہمارے پڑوسی ملک نے ایک انتہائی منفی کردار ادا کیا، اور یہاں پر جو اثاثوں کی تقسیم ہے اس میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ غصب کیا گیا، اور پاکستان کو فوری طور پر اس کے بتائے گئے حصے، اس کے حصے میں جتنی رقم آ رہی تھی وہ پاکستان کے حوالے نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں فائنینشلی جو ہے ایک پریشانی آئی، اور ایک غیر مستحکم معیشت جو تھی وہاں سے پاکستان نے اپنا آغاز کیا۔ اسی طرح سے یہ جو بے ایمانی تھی یا یہ جو وعدہ خلافی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی لحاظ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آنے والے وقت نے بتایا کہ اس وقت کیونکہ پاکستان کے ساتھ معاشی لحاظ سے زیادتی کی گئی تھی، اور اس لیے پاکستان کی معاشی حالت سمجھنے میں بہت عرصہ لگا، اور ابھی تک بھی تاحال بھی ہم معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اسی طرح سے کینال واٹر ڈسپیوٹ، اس پر بھی پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ جو 3 بڑے مسائل تھے آزادی کے فوراً بعد، ان میں سے یہ ایک مسئلہ تھا کہ جو دریا تھے، جو ان کے جو دہانے تھے یا منبع تھے جہاں سے دریا شروع ہو رہے تھے، وہ زیادہ تر حصے جو ہیں وہ بھارت کے علاقے میں چلے گئے، اور اس پر بھارت نے اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہوئے جب ان کا دل چاہتا تھا وہ پانی روک لیتے تھے، اور جب دل چاہتا تھا وہ پانی چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ بعد میں according to history tells us that most of the rivers flowing in Pakistan have their origin in India. In 1948, India stopped water supply to Pakistani canals to damage the Pakistani agriculture. However, on 9 September 1960, an agreement called Indus Basin Treaty was signed between the two countries. یہاں تک کہ 1960 میں باقاعدہ طور پر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا، اور دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل کر لیا گیا، مگر آج بھی آپ خبروں میں سنتے ہوں گے، آپ کو مختلف ذرائع سے اطلاع ملتی ہوگی کہ بھارت جو ہے جب اس کا دل چاہتا ہے وہ دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے، اور جب ان کے دریاؤں کے یا ڈیمز میں ان کا پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ دریاؤں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو جو دریاؤں کے کناروں پر آباد ہیں سیلابی ریلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ہمیں آزادی حاصل کرتے ہی اس کے ساتھ یہ ہمیں ایک مسئلہ ورثے میں ملا۔ اسی طرح سے کشمیر ڈسپیوٹ، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ پرنسلی اسٹیٹس کا جو ڈویژن کا مسئلہ تھا، وہ اس میں ایک ایشو جو ہے وہ کشمیر ایشو بھی تھا۔ کشمیر ڈسپیوٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ unresolved problem. Kashmir is the natural part of Pakistan because at the time of partition, 85% of the Kashmir's total population was Muslim. The Hindu Dogra rule, who was secretly with the government of India, declared Kashmir as a part of India. Pakistan has continuously insisted that Kashmir must get their right of self-determination, but due to non-cooperation of India, Kashmir issue still remain unresolved. جب ہم نے آزادی حاصل کی تو اس کے ساتھ ہی جو ہمیں ایک اور مسئلہ ورثے میں ملا وہ مسئلہ کشمیر تھا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں جنگوں کا باعث بھی بنا، اور تاحال بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے اینیکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس، یہ بھی جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، لیکن کیونکہ ہم اس لیکچر میں ایک طرح سے پورا جائزہ لے رہے ہیں کہ آزادی حاصل کرتے ہی پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اس لیے ان مسائل کو اس لسٹ میں اس لیکچر میں شامل کیا گیا ہے۔ آل انڈیا پرنسلی اسٹیٹس were given the right to link up with either of states. However, the fate of some states remained undecided. The Muslim Nawab governing Junagadh favored in acceding to Pakistan, but Indian government sent army troops towards Junagadh and occupied the state by force in November 1947. Hyderabad Deccan was the largest and the richest state, ruled by Muslim leader Nazim, who decided to remain independent.
but pressure tactics began to the applied by Indian government and Mountbatten. India attacked Hyderabad in 13 September 1948 and forcibly annexed this state to India. اب آپ یہاں دیکھیے کہ جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں ان میں کشمیر تھی یا حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ تھی، تو ان پہ زبردستی بغیر اصول، ایک اصول انہوں نے خود بنایا کہ جہاں پر آبادی کے لحاظ سے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی وہ جو ریاستیں ہیں وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گی، اور جو جس میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہوگی وہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گی. ایک اصول بنانے کے بعد پھر اس اصول کو خود ہی توڑ دیا گیا، جس کی مثال یہ ہے کہ حیدرآباد کی جو اسٹیٹ تھی اس پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا کہ جی وہاں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، جبکہ کشمیر کے جو اسٹیٹ تھی اس سلسلے میں اسی اصول کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا گیا، اور زبردستی جو ہے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا جو کہ دونوں ملکوں میں آج بھی وجہ تنازع ہے. اسی طرح سے economic problems. When Pakistan came into existence, it mostly consisted of economically backward and underdeveloped areas. The agriculture system was obsolete and outdated, which added to the economic backwardness of the areas forming part of Pakistan. Before partition, the Hindus, with the blessing of the British government, had acquired complete monopoly in trade and commerce. The entire capital was in the hands of the Hindus. Unfortunately, the banks and other financial institutions were located in Indian territory. The major industries were also in those areas which were part of India. اس کے بعد جو پاکستان، ایک تو ہمیں جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ ہمیں وہ سرمایہ نہیں دیا گیا جو کہ پاکستان کا حصہ تھا، ہمیں وہ پیسے ہی نہیں دیے گئے جو کہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جبکہ جو پاکستان کی معاشی ابتری تھی اس میں اضافے کے لیے اس طرح کی تقسیم کی گئی کہ جہاں جتنے بھی ایسے علاقے تھے جن میں کہ انڈسٹریز موجود تھیں یا کارخانے موجود تھے، وہ علاقے بھارت کا حصہ بنا دیے گئے، اور پاکستان کے حصے میں جتنے علاقے آئے وہاں پر صنعت جو تھی یا انڈسٹری جو تھی وہ اس طرح سے موجود نہیں تھی. اسی طرح سے جو کاروبار تھا، تجارت تھی، ٹریڈ تھا، وہ بھی سارے کا سارا انگریزوں کی ہوئی پشت پناہی کی وجہ سے ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا. تو اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو، پاکستان میں آنے والے مسلمانوں کو اور پاکستان بننے کے بعد جہاں کے عوام کو معاشی لحاظ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح سے جو سرمایہ تھا وہ زیادہ تر ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، جو پیسہ تھا وہ ہندوؤں کے پاس تھا، ہندو جو تھے وہ امیر لوگ تھے جبکہ مسلمان جو تھے وہ غریب تھے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری معاشی پریشانیاں جو تھیں وہ یہاں پر پیدا ہو گئیں، اور اس کی یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے ان میں کارخانے بھی نہیں تھے اور باقی دوسری سہولیات بھی یہاں پر نہیں تھیں. جو یہاں کی زراعت تھی اس میں بھی جو طریقے اور جو طریقے رواج میں تھے وہ اتنے ماڈرن نہیں تھے، یا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ وہ زراعت میں بھی انویسٹ کر سکتے، اور جتنے بینکس تھے یا اس طرح کے ادارے تھے جہاں سے کوئی مالی مدد مل سکتی تھی وہ حصے جو تھے وہ انڈیا کے پاس چلے گئے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی پاکستان کو آزادی حاصل کرتے ہی ورثے میں ملا. اسی طرح سے beside these factors, the technical experts and laborers who operated the industries were all Hindus, because the Muslims extremely lagged behind in education and financial capabilities. The insufficient system of transportation and communication also made its adverse effect on economic development of the country. The railway system and river transportation in East Pakistan was in depleted condition. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہمارے حصے میں جتنے بھی علاقے آئے ان میں کارخانے نہیں تھے یا کارخانوں کی کمی تھی، جبکہ دوسری طرف کارخانوں میں جو کام کرنے والے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ بھی زیادہ تر مسلمان نہیں تھے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود مسلمان جو تھے وہ تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے تکنیکی تعلیم بھی زیادہ تر حاصل نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے کارخانے چلانے میں بھی مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، اور یہ بھی پاکستان میں فوری طور پر معاشی ابتری کی ایک وجہ تھی. اسی طرح سے جو ذرائع آمد و رفت تھے
وہ بھی جو تھے ان کی بھی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور یہاں تک کہ جو ریلوے کا نظام تھا یا مشرقی پاکستان میں جو دریاؤں کے ذریعے، کیونکہ مشرقی پاکستان میں دریا بہت زیادہ ہیں، اور وہاں کا علاقہ، وہاں کی جیوگرافی ایسی ہے کہ وہاں پر زیادہ تر ریور ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ کام کر رہی تھی، تو وہ بھی اتنی اچھی حالت میں موجود نہیں تھی کہ فوری طور پر کوئی جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کو سنبھالا دے سکتی. تو یہ جو مسائل تھے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو تھے وہ بہتر بنانے کے راستے میں حائل تھے، اور یہ جو مسائل ہیں یہ ہمیں معاشی لحاظ سے کمزور کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو معاشی لحاظ سے سنبھلنے میں بہت عرصہ لگا. اسی طرح سے the roads were in shabby and irreparable conditions. The communication and transportation system in West Pakistan comparatively was in better position. The power resources in the two wings were rare and small, which were insufficient to meet the national requirement. اسی طرح سے جو سڑکیں تھیں، کیونکہ رابطے کے لیے یہی ذریعے ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں یا ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یا ریلوے ہے یا سڑکیں ہیں جن کی وجہ سے ایک علاقہ دوسرے علاقے سے ملا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ساری جو ذرائع آمد و رفت تھے یہ خراب حالت میں تھے. آپ کہتے ہوں گے کہ جو ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے یا یہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں اس میں مسائل ہونے سے کسی ملک کی ترقی میں کیسا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کارخانے میں پروڈکشن ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ زراعت یا جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ آ رہا ہے، اگر وہاں پر روڈز نہیں ہیں، اگر وہاں پر ٹرانسپورٹ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنا جو پروڈیوس ہے یا پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ تک پہنچانے میں پرابلم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک میں صنعتی ترقی کے لیے مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں دوز شوڈ بی ویری ایڈوانس. Now the next problem is administrative problem. Pakistan came into being under the most terrible conditions. The government of Pakistan could not get enough time to set up workable administrative machinery because of the great difficulties created by Congress. The Indian government adopted delaying strategies in transferring the government servants and officials' record which aggravated the situation. یہاں دیکھیں کہ جب پاکستان بن گیا ہے تو یہاں پر انتظامات چلانے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، اور جن کے ساتھ ہی ہم نے آزادی حاصل کی ہے ان کے پاس تربیت یافتہ لوگ تو موجود ہیں، اور ان میں سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آنا بھی چاہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسے مسائل کھڑے کیے جا رہے تھے کہ ان لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو رہی تھی. اور یہ جو پرابلم ہے کہ ہمارے پاس تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے جو فوری طور پہ انتظامی امور کو سنبھال سکیں، کیونکہ بہت سارے مسائل تھے ایک ملک بنتے ہی کہ ملک کا قانون کیسا ہونا چاہیے، ملک میں تعلیم کا نظام کیسا ہونا چاہیے، ملک میں معاشیات کا نظام کیسا ہونا چاہیے، ملک میں سیاست کا نظام کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح سے ان سارے نظاموں کا اثر ملک کے سوشل سسٹم پر بھی پڑتا ہے یا سماجی نظام پر بھی پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے ہمیں تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت تھی، اور یہاں پر سب سے پہلے جو ضرورت تھی کہ ملک میں امن و امان قائم رکھا جائے، یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو، جو ملک کا انتظام چلانے والے ادارے ہیں وہاں پر ایسے قابل لوگ موجود ہوں جو کہ اس نئے ملک کو سنبھال سکیں. تو ایسے تمام جو تربیت یافتہ لوگ تھے، جو ٹرینڈ لوگ تھے، وہ بھارت میں تو موجود تھے، ان میں سے بہت سارے پاکستان آنا بھی چاہتے تھے، لیکن جو بھارتی گورنمنٹ تھی وہ اپنے ملازمین کو، کیونکہ اس وقت وہ بھارت کے ملازمت میں تھے، تو ان کو یہاں پر آنے سے دانستہ ان کو روکا گیا، اور جس کی وجہ سے یہاں پر انتظامی مسائل پیدا ہوئے. اسی طرح سے therefore the immediate task before the nation was to establish a workable administrative and government machinery to run the affairs of the newly born state. اسی طرح سے جو فوری طور پہ جو ورکیبل مشینری تھی یا جو کام کرنے والے جو لوگ تھے، ایک جو کام کرنے کے لیے ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا،
اس میں فوری طور پہ ہمیں ایسے لوگوں کی، ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت تھی جو کہ ان مسائل کے ساتھ جن کو ہم بیان کر رہے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان مسائل کی موجودگی کے باوجود جو ہے اس طریقے سے اس سسٹم میں شامل ہوں کہ وہ نہ صرف مسائل کا حل تلاش کریں بلکہ یہاں اس ملک کو بہتری کی طرف بھی لے جائیں۔ تو اس کام کے لیے یقیناً ہمیں بہت ہی قابل اور سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن فوری طور پہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اسی طرح سے the biggest administrative problem facing Pakistan was the acute shortage of competent and experienced employees in the central and provincial governments. Furthermore, there were not enough chairs, tables and even stationery and paper pens for administrative purposes. However, Quaid-e-Azam paid his immediate attention towards setting up of administrative machinery and took a number of steps to overcome and administrative problems of the new state. آزادی حاصل کر لینا تو ایک منزل ٹھہری، لیکن اس کے بعد اس مشکل منزل کو حاصل کرنے کے بعد اس کا انتظام و انصرام چلانا، یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ تھا جو اس وقت کی قیادت کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی لیے جو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھے اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر دفتروں میں کام کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو بلڈنگ موجود نہیں ہے، کاغذ پینسل موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ پیپر پنس موجود نہیں ہیں۔ تو ان حالات میں دیکھیں ہم نے اس ملک نے اپنا سفر شروع کیا اور لوگوں نے بہت ساری کتابوں میں آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے کہ لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرسی اور میز رکھ کر بہت بڑے بڑے دفاتر چلائے، بہت بڑے بڑے انتظامی امور سنبھالے، اور پیپر پنس کے لیے درختوں کے کانٹے تک استعمال کیے گئے کیونکہ اس وقت یہ چیزیں یہاں پہ موجود نہیں تھیں۔ اگرچہ قائد اعظم نے فوری طور پر جو اس طرح کے انتظامی امور تھے اور اس طرح کے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے ان کو قابو کرنے کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے فوری طور پر انہوں نے کچھ قدم اٹھائے، لیکن کیونکہ مسائل اتنے زیادہ تھے اور اتنے گھمبیر تھے کہ فوری طور پہ ہر ایک مسئلے کا تدارک کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی طرح سے جو ایک اور اہم مشکل پیش آ رہی تھی وہ کانسٹیٹیوشنل پرابلم تھی۔ ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان the Government of India Act 1935 became the working constitution of Pakistan with certain adoptions. فوری طور پہ آئینی مسئلے کا یہ حل نکالا گیا کہ آل انڈیا ایکٹ 1935 کو کچھ ضروری ترامیم کے ساتھ جو ہے وہ ملک کا قانون قرار دیا گیا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ جی کانسٹیٹیوشن فوری طور پر کیوں نہیں بن گیا؟ تو کانسٹیٹیوشن فوری طور پر نہیں بن سکتا تھا کیونکہ جو سیاسی جدوجہد تھی اس پہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بڑی سیر حاصل بحث کیا کہ مسلمانوں کو بحیثیت اپنے آپ کو ایک قوم کی حیثیت سے منوانا اور پھر اس کے بعد ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنا، یہ دو ایسے مسائل تھے جس پر دن رات اس وقت کی قیادت نے کام کیا، اور وہ اس طرح کے جو جزیات تھیں، یعنی آزادی کے بعد کیا ہوگا، ان مسائل پر وہ زیادہ کام نہ کر سکے کیونکہ ان کو اس طرح سے الجھائے رکھا گیا ان مسائل میں کہ وہ اس طرف توجہ نہ دے سکے۔ تو کانسٹیٹیوشن پرابلم جو تھا اس وقت ایک مسئلہ تھا کہ کس قاعدے کے تحت، کس نظام کے تحت یا کس طرح کا جو ہے وہ اس ملک میں قانون ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ 1935 کا جب ایکٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا تو اس وقت کانگریس نے اور مسلم لیگ دونوں نے مخالفت کی تھی، لیکن آزادی حاصل کرنے کے بعد دونوں ملکوں نے فوری طور پر ایکٹ 1935 کو ہی اس میں کچھ ضروری ترامیم کرنے کے بعد جو ہے اسے ملک کا آئین قرار دیا۔ بٹ دا نیڈ آف اے کانسٹیٹیوشن framed by the elected representatives of the people was necessary for free people. So the first Constituent Assembly was formed and was given the task to frame the constitution for the country. But the Constituent Assembly failed to frame a constitution even in 8 years. اسی لیے فوری طور پر جو ایک اسمبلی بنائی گئی، ایک آئینی اسمبلی بنی، اس کے حوالے جو ہے
جہاں پہ بہت سارے انتظامی امور تھے اور اس وقت کے مسائل کو دیکھنا تھا. اس میں سے ایک مسئلہ اس کے سامنے یہ بھی رکھا گیا کہ فوری طور پہ ملک کا جو ہے وہ آئین بنانے کی ضرورت ہے. اگرچہ اس اسمبلی نے کام تو شروع کر دیا اور باقی امور کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آئینی امور پر بھی بات چیت شروع کر دی گئی، مگر پھر بھی اس ملک کو اپنا پہلا آئین جو ہے وہ بناتے بناتے تقریباً 8 سال لگ گئے. لیک آف اے پرماننٹ کانسٹیٹیوشن کریٹڈ چانسز آف کرپٹ انٹرفیئرنس ان ڈیموکریٹک پروگریس آف پاکستان. In next point, on the other hand, the Constituent Assembly conferred extraordinary powers in Governor General, which afterward led to future constitutional crisis. فوری طور پر کیونکہ ہمارے پاس آئین موجود نہیں تھا، اور اس طرح آئین موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں دیر ہونے کی وجہ سے، میں نے جیسے کہ بتایا کہ تقریباً 8 سال ہمیں لگ گئے ملک کا پہلا آئین حاصل کرتے ہوئے، پہلا آئین بناتے ہوئے. تو یہ جو اتنی دیر ہوئی اس کی وجہ سے اس سے منسلک بہت سارے مسائل نے جنم لیا، اور جس میں سے بعض لوگوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کیا، اور اختیارات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ملک میں جو ہے سیاسی استحکام پیدا نہ ہو سکا. جو اگلا مسئلہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں آئینی مسئلے کے بعد، وہ ہے پاور پرابلم. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، اور ہم جو بجلی کی کمی اور جو پاور پرابلمز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں. جس وقت ہم نے آزادی حاصل کی اس وقت بھی ہمیں یہ مسئلہ جو ہے وہ ورثے میں ملا. وہ کیسے، آئیے دیکھتے ہیں. ڈیو ٹو ٹرانسفر آف مسلم میجورٹی ایریاز ٹو انڈیا اینڈ آف انفیئر ڈیمارکیشن، الیکٹریسٹی سسٹم آف ویسٹ پنجاب واز disrupted because all power stations were at Mundi are predominantly Muslim majority areas gifted to Bharat. خاص طور پر جو پاور پرابلم تھا وہ زیادہ تر اس کے جو مسئلہ تھا وہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہوا، کیونکہ جو منڈی کا ایک علاقہ تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہاں پہ پاور اسٹیشن موجود تھا، اس کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں بہت عرصہ تک بجلی کا مسئلہ رہا، پاور پرابلم رہا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی صرف ہم گھروں میں ہی استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کارخانے بھی چلتے ہیں، زراعت میں بھی ہمیں بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس بجلی کی وجہ سے ہی ہماری ملکی معیشت جو ہے اس کی مضبوطی میں پاور سیکٹر کا بہت ہی اہم کردار ہے. تو یہ مسئلہ جو تھا وہ بھی ہمیں آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد ورثے میں ملا. اسی طرح سے اب آتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے یہ تو وہ مسائل تھے جو کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کو جن کا سامنا کرنا پڑا. اب آتے ہیں کہ کس طرح سے سیاسی لحاظ سے کیا صورتحال رہی، کن لوگوں نے حکومت کو سنبھالا، اور کس کا کیا کیا کردار رہا اس ملک کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی میں. آئیے دیکھتے ہیں. فرسٹ ڈیموکریٹک ایرا فرام 1947 ٹل 1958، جو پہلا جمہوری دور ہے وہ 1947 سے لے کے 1958 تک ہے. The first government of Pakistan was headed by Prime Minister Liaquat Ali Khan, and it chose the seaport of Karachi as its capital. Jinnah, considered the founder of Pakistan and welcomed as the Qaid-e-Azam, means great leader, became head of state as Governor General. جیسا کہ سب سے جو پہلی حکومت تھی اس کے پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ لیاقت علی خان تھے، اور گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم نے حلف اٹھایا. The government faced many challenges in setting up new economic, judicial and political structures. It tried to organize the bureaucracy and the armed forces, resettle the muhajirs and establish the distribution and balance of power in the provincial and central governments. Before the government could overcome these difficulties, Jinnah died in September 1948. اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب گورنمنٹ شروع کی گئی تو گورنمنٹ کو اس وقت بہت سارے مسائل کا، چیلنجز کا سامنا تھا، اور جس میں کہ معاشی مسائل بھی تھے، جس میں پہ قانونی مسائل بھی تھے، جس میں کہ سیاسی مسائل بھی تھے. تو کوشش یہ کی گئی کہ بیوروکریسی جو ہے یا جو ملک کے انتظام سنبھالنے والے لوگ ہیں ان کو منظم کیا جائے،
اور اسی طرح سے جو فوج ہے اس کو منظم کیا جائے، انتظامیہ کے لوگوں کو منظم کرنا، فوج کو منظم کرنا اور مہاجرین کے مسائل کا حل تلاش کرنا جو ہے یہ جو ہے پہلی گورنمنٹ کی جو ہے ترجیحات میں سے تھا۔ اسی طرح سے اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ کیونکہ ملک جو ہے فیڈرل سسٹم اپنانا چاہ رہا تھا، یعنی مرکز اور مرکز کے تحت صوبے، تو اس میں صوبوں اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ برقرار رہے، بیلنس آف پاور رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ مرکز کے پاس بہت زیادہ اختیارات چلے جائیں اور اس کی وجہ سے جو صوبے ہیں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے، اور اسی طرح سے اگر صوبوں کے پاس طاقت زیادہ آ جائے اور وہ مرکز کی بات نہ مانے تو دونوں صورتوں میں تصادم کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ جمہوری عمل کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کی گئی کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جائے، فوج کو منظم کیا جائے، انتظامیہ کو منظم کیا جائے اور مہاجرین کے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ پہلی حکومت جو تھی اس پر ابھی کام کر ہی رہی تھی اور اس میں سے بہت سارے مسائل کو بہت سنجیدگی سے لیا بھی گیا اور حل بھی کیا گیا کہ اسی اثناء میں پاکستان کو قائد اعظم کی موت کی صورت میں، ان کی وفات کی صورت میں ایک اور سامنے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ان فورن پالیسی لیاقت علی خان اسٹیبلش فرینڈلی ریلیشن ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ وزٹڈ یو ایس اے ان 1950۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک کو سنبھالا تو دیا اور کوشش کی کہ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ بھی اب اپنے تعلقات استوار کریں۔ یو ایس اے کیونکہ اس وقت بھی ایک گریٹ پاورز میں سے ایک تھا یا بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھا، اور لیاقت علی خان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے 1950 میں پہلا دورہ کیا۔ Pakistan's early foreign policy was one of non-alignment with no formal commitment to either the United States or the Union of Soviet Socialist Republic, the two major adversaries in the Cold War۔ اس وقت روس اور امریکہ دو ایسے ممالک تھے جو کہ سرد جنگ میں جن کا بڑا اہم کردار تھا، یعنی پاکستان نے تو کوشش کی کہ وہ ایسی پالیسی رکھے جس میں کہ وہ کسی کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایک اس کی علیحدہ سے حیثیت ہو اور وہ کسی کا حلیف بن کے نہ رہے۔ لیکن جہاں پر جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد وہ یہی تھی کہ کسی ایک گروپ کے، یعنی اس وقت دنیا میں جو دو بڑے گروپس تھے یعنی یو ایس اے اور یو ایس ایس آر سوویت یونین، ان دونوں کے ساتھ تعلقات تو اچھے رکھے جائیں مگر ان کا حلیف نہ بنا جائے، اور اسی لحاظ سے اسی پالیسی کو لے کر کے لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے دونوں ملکوں کے ساتھ کوشش کی کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ In 1953 however Pakistan aligned itself with the United States and accepted military and economic assistance۔ 1953 میں اب البتہ ہمیں پاکستان کی فورن پالیسی میں یا اس کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہمیں ایک چینج نظر آتا ہے جب پاکستان نے امریکہ کی فوجی اور معاشی امداد کو قبول کیا اور جس سے پاکستان کا ایک طرح سے جھکاؤ نظر آتا ہے امریکہ کی طرف۔ From 1948 till 54 لیاقت علی خان was assassinated in 1951۔ لیاقت علی خان کی ایک اپنی پالیسی تھی لیکن 1951 میں لیاقت علی خان جو ہیں ان کی وفات ہو گئی، ان کو مار دیا گیا۔ اینڈ خواجہ ناظم الدین اینڈ ایسٹ پاکستانی who had succeeded Jinnah as Governor General became Prime Minister۔ اسی طرح سے قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین جو ہیں وہ گورنر جنرل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، وہ جو ہیں لیاقت علی خان کی وفات کے بعد وہ وزیر اعظم کے طور پر کام کرنے لگے۔ From 1951 غلام محمد started work as Governor General of Pakistan۔ Nazim Uddin tried to limit the powers of the Governor General through amendments to the Government of India Act 1935 under which Pakistan was governed pending the adoption of a constitution۔ جب غلام محمد جو ہے انہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا تو اسی دوران میں ناظم الدین نے کوشش کی کہ وہ گورنر جنرل کے جو اختیارات ہیں
ان کو کم کر دیں، جو کہ آل انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق ظاہر ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا، اور اس لحاظ سے انہوں نے اپنے جو نمائندے جو تھے ہندوستان میں تعینات کیے تھے ان کو بے پناہ اختیارات دیے ہوئے تھے. تو خواجہ ناظم الدین نے کوشش کی کہ ان اختیارات کو محدود کیا جائے تاکہ طاقت کا توازن جو ہے وہ برقرار ہو. لیکن آگے کیا ہوا؟ غلام محمد ڈسمس ناظم الدین and replaced him with Muhammad Ali Bogra, Pakistan's ambassador to the United States, who subsequently was elected president of the Muslim League. یہ جب اس طرح کے خیالات کا اظہار جب خواجہ ناظم الدین نے کیا تو رد عمل کے طور پہ غلام محمد نے فوری طور پر ناظم الدین کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ محمد علی بوگرا جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے ان کو بلا کر جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اسی وقت ہی وہ مسلم لیگ کے لیڈر کی حیثیت سے بھی ان کا انتخاب عمل میں ہو چکا تھا. In the 1954 provincial elections in East Pakistan, the Muslim League was routed by the United Front coalition which supported provincial autonomy. The coalition was dominated by the Awami League. However, Ghulam Muhammad imposed governor's rule in the province, preventing the United Front from taking power in the provincial legislature. After the Constituent Assembly tried to control the Governor General's power, Ghulam Muhammad declared a state of emergency and dissolved the assembly. یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس میں ملک کی پالیسی یا ملک کا کوئی قانون یا آئین نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی جو اپنی ثوابدید ہے یا اپنی رائے ہے یا اپنی مرضی ہے وہ عوام پر اس کو لاگو کیا گیا. اور اب دیکھیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان میں جو طاقت کا عدم توازن تھا یا گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے اختیارات میں جو طاقت کا عدم توازن تھا اس پر مسائل کھڑے ہوئے اور اس کی وجہ سے یہ بڑی جلدی یہ چینجز آنی شروع ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی عوامی لیگ کی شکل میں ایک نئی سیاسی پارٹی کا نام بھی سامنے آنا شروع ہو گیا. From 1955 till 58, a new Constituent Assembly was indirectly elected in mid-1955 by the various provincial legislatures. The Muslim League, although still the largest party, was no longer dominant as more parties, including those of the United Front coalition, gained representation. Bogra, who had little support in the new assembly, was replaced by Chaudhry Muhammad Ali, a former civil servant in West Pakistan and a member of the مسلم لیگ. ایٹ دا سیم ٹائم جنرل اسکندر مرزا بیکیم گورنر جنرل. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1955 سے لے کے 1958 میں پھر جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور جہاں پر شخصیات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ان کا جانا اور آنا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس میں تقریباً 1955 کے وسط میں جو ہے ایک صوبوں کے درمیان، کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہاں کے جو لوگ تھے ان میں ایک جو احساس محرومی پیدا ہو رہا تھا کہ کیونکہ وہ آبادی کے لحاظ سے وہ اکثریت میں ہے، اس لیے جو ملک کا قانون ہے، جو حکومت ہے، اس میں بھی ان کی زیادہ نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر جو مغربی پاکستان میں جو لوگ تھے ان میں یہ احساس تھا کہ کیونکہ وسائل ادھر زیادہ ہیں تو یہاں پر جو حکومت ہے ان میں جو زیادہ کام ہے یا جو زیادہ اختیارات ہیں وہ ملک کے اس حصے میں ہونے چاہیے. تو یہ جو کشمکش تھی اور یہ جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے سیاسی منظرنامہ جو تھا وہ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا. اسی طرح سے چودھری محمد علی جو ہیں ان کو شامل کیا گیا محمد علی بوگرا کی جگہ. اینڈ دوسری بات جو ہے وہ جنرل سکندر مرزا جو ہیں ان کو پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا. The new Constituent Assembly enacted a bill which became effective in October 1955, integrating the 4 West Pakistani provinces into one political and administrative unit known as the One Unit.
This change was considered to give West Pakistan parity with the more populous East Pakistan in the national legislature. The assembly also produced Pakistan's first constitution, which was adopted on March 2nd, 1956. اس کے بعد جو 1955 میں ایک اور اسمبلی بنائی گئی اور اس اسمبلی نے جو ہے اس کے تحت دو کام جو ہیں وہ بہت ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں. یہ میں مختصراً بیان کر رہی ہوں کیونکہ حکومتوں نے تو بہت زیادہ کام کیے ہیں، لیکن کیونکہ ہم پاکستان کی جو موجودہ تاریخ ہے اس کا ہم ایک اوور ویو، ایک مختصر جائزہ لے رہے ہیں، تو اس کے تحت میں صرف جو کسی بھی حکومت کے جو اہم اقدامات تھے صرف میں انہی پہ فوکس کر رہی ہوں اور وہی آپ کو بتا رہی ہوں. تو 1955 میں جو اسمبلی منتخب ہوئی اس کے تحت دو کام کیے گئے. ایک تو 1 یونٹ کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی، اور دوسرا کام یہ کیا گیا کہ جو پاکستان کا پہلا آئین ہے وہ بنایا گیا، جس کا اطلاق جو ہے وہ مارچ 1956 میں کیا گیا. اٹ پرووائڈیڈ فار اے یونیکیمرل یعنی سنگل چیمبر National Assembly with 300 seats evenly divided between East and West Pakistan. It also officially designated Pakistan an Islamic Republic according to its provisions. Mirza title changed from Governor General to President and unstable parliamentary democracy. اسی طرح سے یہ جو پاکستان کا پہلا آئین ہے وہ بنا دیا گیا، اور پہلا آئین جو ہے وہ مارچ میں اس کا ملک کے اندر یعنی مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں اس کا اطلاق کر دیا گیا. اس کے تحت جو اسمبلی بنی اس میں 300 سیٹس رکھی گئیں جو کہ دونوں ونگز میں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں برابر تقسیم کی گئیں. اسی طرح سے پاکستان میں جو ہے جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ کا عہدہ نہیں تھا بلکہ گورنر جنرل کا عہدہ تھا، تو گورنر جنرل کے عہدے کو پریزیڈنٹ یعنی صدر پاکستان کے عہدے سے بدل دیا گیا. اگرچہ اس آئین میں بھی بہت سے سکم باقی تھے اور اس میں بہت سارے اعتراضات موجود تھے، جس پہ اور یہ اعتراضات دونوں جو پاکستان کے ونگز تھے ان میں رہنے والے لوگوں کو تھے، لیکن پھر بھی کم از کم اب پاکستان کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ موجود تھا جس میں کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ کیسے چلانا ہے. اور اس ڈاکومنٹ کی موجودگی اس لیے بھی اہم تھی کہ اب اس میں تبدیلی لائی جا سکتی تھی، اس میں بہتری لائی جا سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ بات ختم ہو گئی تھی کہ اب پاکستان کے پاس کوئی آئین موجود نہیں ہے. اسی طرح سے the new charter not bearing political instability continued because no stable majority party emerged in the National Assembly. Prime Minister Ali remained in office only until September 1956 when he was unable to retain his majority in the National Assembly and was succeeded by Hussain Shahid Sohrawardi, founder of the Awami League of East Pakistan. He formed a coalition cabinet that included the Awami League and the Republican Party of the West Wing, a new party that was formed by rebel members of the Muslim League. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو تبدیلی کا عمل ہے، جو تیزی سے بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ ہے، وہ ابھی عمل ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. اور یہاں پہ 1956 میں جب کہ پاکستان کے پہلے آئین کا نفاذ ہو گیا اور اس کے تحت اسمبلی بھی بنا دی گئی اور اس کے تحت لوگوں نے کام بھی شروع کر دیا، تو یہاں پہ پھر ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے جو کہ یہ ہے کہ حسین شہید سہروردی کی حکومت ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے ساتھ ہے. اور یہ جو سیاسی تبدیلی ہے اس کے بھی پاکستان کی تاریخ کے اوپر بڑے دور اثرات مرتب ہوئے. کس دور میں کس کی حکومت تھی اور اس کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ تھا، انشاءاللہ میں اپنے اگلے ایک لیکچر میں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت آپ کے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ یہ جو مختلف سیاسی تبدیلیاں تھیں اور اس کے ساتھ مختلف سیاسی شخصیات تبدیل ہو رہی تھیں، ان کے پاکستان کی تاریخ کے اوپر دور اثرات مرتب ہوئے. اسی طرح سے However, President Mirza forced Sohrawardi to resign after he discovered that the Prime Minister was planning to support Feroz Khan Noon, leader of the Republican Party, for the presidency in the country's first general election scheduled for January 1959.
The succeeding coalition government, headed by Ismail Ibrahim Chundrigar of the Muslim League, lasted only 2 months before it was replaced by a Republican Party cabinet under Noon. یہاں پر بھی دیکھیں کہ پھر ایک دوسرے کے اوپر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس وقت کی جو شخصیات تھیں اور جو حکومت میں لوگ تھے یا جو نظام کام کر رہا تھا اس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا اعتبار کا فقدان نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہی کسی پر کوئی تھوڑا شک ہے یا کسی کا اپنے طور پہ یہ اب کہنا بہت مشکل ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے، تو یہاں پہ افراد جو ہی کسی ایسی سوچ کا اظہار کرتے تھے جو کہ دوسرے لوگ جو تھے اس سے متفق نہیں تھے یا ان کو کوئی اس میں اپنا مفاد نظر نہیں آتا تھا، تو ایسی صورت میں فوری طور پہ سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا گیا، اور یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو کہ 1958 تک جاری رہی۔ اور 1958 میں کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ مرزا realizing he had no chance of being re-elected president and openly dissatisfied with parliamentary democracy, proclaimed martial law on October 7, 1958. He dismissed Noon's government, dissolved the National Assembly and cancelled the scheduled general elections. Mirza was supported by General Muhammad Ayub Khan, Commander-in-Chief of the Army, who was named Chief Martial Law Administrator. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو عدم اعتماد کی ایک فضا اس وقت قائم ہوئی 1947 سے لے کے 1958 تک، بلکہ 1948 سے، کیونکہ قائد اعظم کی موجودگی میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد اور پھر خاص طور پر لیاقت علی خان کی وفات کے بعد یعنی 1951 کے بعد سیاسی منظرنامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا رہا۔ تو یہ جو صورتحال ہے 1958 تک جاری رہی، اور 1958 میں جو پاکستان کا جو ایک بڑا طویل مارشل لا ہے، پاکستان کا سب سے طویل مارشل لا جو ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا، اور اس میں پریزیڈنٹ مرزا اسکندر مرزا نے کو تائید حاصل تھی اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان کی۔ 20 days later, Ayub forced the president to resign and assumed the presidency himself. جب سکندر مرزا نے فوج کو ملک کا انتظام سنبھالنے کے لیے بلا لیا تو اس کے 20 دن کے بعد ہی ایوب خان نے پریزیڈنٹ سکندر مرزا کو فارغ کر دیا اور اس کی جگہ انہوں نے خود پریزیڈنسی کو سنبھال لیا۔ فرسٹ ملٹری ایرا 1971۔ اب یہاں پر ایک جو پاکستان کے عوامی ہے اس کا ہمیں کردار نظر آتا ہے جس کو کہ بہت ساری کتابوں میں بہت سارے حوالوں سے ملٹری ایرا رکھا گیا ہے۔ It was started in 1958 and Ayub era ended in 1969. The Ayub years 1958 till 69. President Ayub ruled Pakistan almost absolutely for a little more than 10 years. Although his regime made some notable achievements, it did not eliminate the basic problems of Pakistani society. اگرچہ ایوب خان کا دور فوج کا دور تھا، یعنی کیونکہ ان کا تعلق فوج کے ساتھ تھا اور ایک فوجی کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کا انتظام سنبھالا تھا، مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کا انتظام سنبھالا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں پاکستان میں معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے ہر طرح سے بہت کوشش کی کہ وہ یہاں پر مثبت تبدیلیاں لا سکیں، اور ان کی بہت ساری کوششیں کامیاب بھی ہوئیں، لیکن پھر بھی وہ مستقل طور پر پاکستانی معاشرے کے اندر جو مسائل موجود تھے ان کا حل جو ہے وہ تلاش نہ کر سکے۔ ایوب regime increased developmental funds to East Pakistan more than 3 folds. This had a noticeable effect on the economy of the province, but the disparity between the two wings of Pakistan was not eliminated. ایوب خان نے اپنے دور میں ایک جو بہت اچھا کام کیا وہ یہ کیا کہ کیونکہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو بہت گلہ تھا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا یا ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کے لیے ڈیولپمنٹل فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے جائیں، کیونکہ جب میں نے پاکستان کے مسائل بیان کیے ہیں تو میں نے بتایا ہے کہ وہ علاقے زیادہ متاثر تھے، وہاں ان علاقوں میں سہولیات کی زیادہ کمی تھی جو مشرقی پاکستان کا حصہ بنے، تو ایوب خان نے پہلی دفعہ
یہ کوشش کی کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے وہاں پر ترقیاتی فنڈ جو ہیں، ترقیاتی رقوم جو ہیں وہ مخصوص کی گئیں. اسی طرح سے his regime also initiated land reforms designed to reduce the political power of the landed aristocracy. Ayub also publicized a progressive Islamic law, the Muslim Family Law Ordinance of 1961, imposing restrictions on polygamy and divorce and reinforcing the inheritance rights of women and minor. He also implemented Constitution of 1962. اسی طرح سے ایوب خان کے کریڈٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں ان میں یہ ہیں کہ انہوں نے لینڈ ریفارمز کی، اسلامک لا جو ہے اسلامک پروگریسو لا کے سلسلے میں انہوں نے قانونی پیش رفت کو آگے بڑھایا. اسی طرح سے جو فیملی لاز ہیں، اس سے پہلے مسلم فیملی لاز کا جو ہے وہ کوئی تصور نہیں تھا، جیسے کہ شادی کے لیے نکاح نامہ جو ہے، نکاح جو ہے وہ وربل ہوتی تھی، ساری چیزیں زبانی بات چیت ہوتی تھی، اس کی باقاعدہ لکھائی اور اس کے بعد یونین کونسل میں اندراج اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ایوب خان کے دور میں شروع ہوئے. اسی طرح سے جو انہیریٹنس رائٹس تھا، یعنی وراثت کا جو قانون تھا، اس کا بھی کوئی وضاحت جو ہے اس وقت کے قانون میں موجود نہیں تھی، اور یہ ایسے قوانین تھے جو کہ جن کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، خصوصاً خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو ان سب مسائل کے حل کے لیے ایوب خان نے قانون سازی کی. انہوں نے اس قانون سازی کے علاوہ پاکستان کو ایک نیا آئین دیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں 1962 کے آئین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. Presidential Republic from 1962 to 1969. In 1959, soon after taking office, Ayub ordered the planning and construction of a new national capital to replace Karachi. The chosen location of the new capital in the province of Punjab was close to the military headquarters of Rawalpindi, which served as an interim capital, and Islamabad officially became the new capital in 1967. Although construction continued into the 1970s, perhaps the most important of Ayub's changes was his introduction of a new political system known as the Basic Democracies in 1959. ایوب خان نے 1949 میں جب انتظام سنبھالا تو انہوں نے ایک کام اور بھی کیا کہ پاکستان کا جو دارالخلافہ تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا قیام کے فوراً بعد جو مسائل تھے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کا جو ہے وہ دارالخلافہ کون سا شہر ہو. تو اس کا حل جو ہے ایوب خان نے نکالا کہ پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے وہ راولپنڈی کے نزدیک ایک جگہ جو اب پاکستان کا موجودہ دارالخلافہ یعنی اسلام آباد کا قیام ہے. اسلام آباد کا قیام کا اعلان جو ہے وہ 1967 میں کیا گیا اور باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1970 میں کیا گیا. اسی طرح سے ایوب خان کے کارناموں میں یا اچھے کاموں میں ایک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس کو متعارف کروایا گیا. یعنی 1959 میں پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام یا بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو ہے دیٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی ایوب خان. A new constitution was implemented by Ayub Khan in 1962, ended the period of martial law, and the new 156-member National Assembly was elected that year by an electoral college of 120,000 basic Democrats from the Union Councils. The presidential election of January 1965 also determined of electoral college rather than direct vote resulted in a victory for Ayub, although opposition parties were allowed to participate. اوکے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ 1962 کے آئین جو ہے ایوب خان نے بنوایا اور اس کا نفاذ جو ہے وہ پاکستان میں کیا گیا. اب 1962 اور 1956 کے آئین میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ پریزیڈنشیل ہے، یعنی صدارتی نظام حکومت کو جو ہے 1962 کے آئین میں متعارف کروایا گیا. اور صدارتی نظام حکومت کے تحت انہوں نے بیسک
بیسک ڈیموکریسیز کا جو ایک نظام جو ہے وہ متعارف کروایا تھا. اس کے تحت 120 جو ہے بیسک جو بنیادی جمہوریتوں کے جو حلقے تھے اس سے صدر پاکستان کا ڈائریکٹ انتخاب کیا گیا. اور یہ نظام جو ہے 1956 اور 1962 کے آئین میں کیا بنیادی فرق ہے اس پہ مزید تفصیل سے بات ہوگی جب ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کے تحت لیکچر جو ہے اس پر بات کریں گے. دا پریزیڈنشیل الیکشن آف جنوری 1965 جو پریزیڈنشیل الیکشن جو ہے 1965 میں ہوا جو صدارتی انتخاب 1962 کے آئین کے مطابق جو الیکشن 1965 میں ہونا تھا اس میں بھی جو بنیادی جمہوریتوں کے لوگ تھے انہی کے ذریعے سے صدر پاکستان کا انتخاب کرنا تھا، اگرچہ اس میں جتنی بھی مخالف پارٹیاں تھیں ان کو شامل ہونے کا حق حاصل تھا. اور اس الیکشن میں یہ وہ الیکشن ہے جس میں کہ ایوب خان کا مقابلہ جو ہے وہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے کیا. Ayub was skillful in maintaining cordial relations with the United States, stimulating substantial economic and military aid to Pakistan. ایوب خان کے اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ان کو اس بات میں ملکہ حاصل تھا، مہارت حاصل تھی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بڑے ہی کارڈیل ریلیشنز جو تھے، بڑے ہی قریبی تعلقات جو تھے وہ استوار کیے اور اس کے لیے پاکستان کو بہت سی معاشی اور فوجی امداد بھی حاصل کی. But this relationship declined in 1965 when another war with India broke out over Kashmir. The United States then suspended military and economic aid to both countries. لیکن یہ جو اتنے قریبی تعلقات تھے ان قریبی تعلقات کا جلد ہی خاتمہ ہو گیا یا وہ زوال پذیر ہو گئے جب 1965 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کی فوجی امداد جو ہے فوجی اور معاشی امداد جو ہے وہ بند کر دی. The USSR interfered to mediate the conflict, inviting Ayub Khan and Prime Minister Lal Bahadur Shastri of India to meet in Tashkent. By the terms of the so-called Tashkent Agreement of January 1966, the two countries pull out their forces to pre-war positions and restored diplomatic, economic and trade relations. جب امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا 1965 میں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا. اور اس موقع پر کیونکہ امریکہ اور روس میں سوویت یونین کے بیچ میں ایک رائولری چل رہی تھی، ایک سرد جنگ جو تھی وہ جاری تھی، تو امریکہ کے پیچھے ہٹتے ہی روس نے دونوں ملکوں کے جو سربراہ تھے ان کو اپنے ہاں دعوت دی کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں، جس کے نتیجے میں جو تاشکنت ایگریمنٹ تھا وہ کیا گیا جس کا عمل 1966 میں ہوا. 1966 میں تاشکنت کے معاہدے کے تحت اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی افواج اپنے اپنے علاقوں میں واپس بلا لیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان خارجہ اور معاشی اور تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بحال کر دیے جائیں گے. The Tashkent Agreement and the Kashmir War, however, generated frustration among the people and resentment against Ayub Khan. Foreign Minister Zulfikar Ali Bhutto, who opposed Pakistan's policy regarding war, resigned his position and founded the Pakistan's People's Party in opposition to the Ayub regime. Ayub tried unsuccessfully to make compensations, but public protests started and he declared martial law and resigned in March 1969. تاشکنت ایگریمنٹ ہو گیا اور کشمیر وار جو ہے وہ اس طرح سے ختم ہو گئی. اور کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ وہ جنگ سے پہلے والی پوزیشنز میں دونوں ملکوں کی افواج جو ہیں وہ واپس آ جائیں گی، جس پر یہاں پہ رہنے والے اور بھارت میں رہنے والے بھی لوگوں کو اعتراض تھا. لیکن کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس لیے اس کا فوری طور پر ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے، وزیر خارجہ تھے، انہیں اس معاہدے کی بہت ساری شقوں پر اعتراض تھا اور انہوں نے رد عمل کے طور پہ
اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ایک نئی سیاسی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. اس کے ساتھ ہی ایوب خان کے ان اقدامات کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے دونوں ونگز کے اندر ایوب خان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور ان مظاہروں کے نتیجے میں 1969 میں ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کر دیا. Martial law in Pakistan, Yahya regime from 1969 till 1971. Instead of transferring power to the Speaker of the National Assembly as the Constitution dictated, he handed it over to the Commander-in-Chief of the Army, General Agha Muhammad Yahya Khan, who was the designated martial law administrator, and Yahya then assumed the presidency. This way, Ayub period ended and the Yahya regime started in 1969. چاہیے تو یہ تھا کہ جو انہوں نے آئین بنایا تھا اس کے تحت وہ جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر تھا اس کے حوالے اقتدار کو کرتے، لیکن ایوب خان نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے بجائے جو فوج کے سربراہ تھے اس وقت کے جنرل یحییٰ خان ان کے حوالے حکومت کی اور خود استعفیٰ دے دیا. اور اس طرح سے ایوب خان کے بعد یحییٰ خان نے صدارت سنبھالی اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا. In an attempt to make his martial law regime more acceptable, Yahya dismissed almost 300 senior civil servants and identified 32 families that were said to control about half of Pakistan's gross national product. To control their power, Yahya issued an ordinance against monopolies and restrictive trade practices in 1970. He also committed to the return of constitutional government and announced the country would hold its first general election on the basis of universal adult franchise in late 1970s. یحییٰ خان نے کوشش کی کہ جو ان کی حکومت ہے اس کو لوگ جو ہیں وہ تسلیم کر لیں اور ان کو جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے. تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ 2 اقدامات کیے. ایک تو یہ کہ تقریباً 300 ایسے لوگوں کو جو کہ سینئر سول سرونٹس تھے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تاکہ جو لوگوں کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے کہ جی یہ شاید اپنے اختیارات کا اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جس سے لوگوں پر زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے یا جو پاکستان کے انڈسٹری ہے جن میں ان کے نمایاں نام تھے ان سے بھی بہت سارے حقوق جو ہیں ان سے بھی بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے. اور اس طرح سے یحییٰ خان نے کوشش کی کہ وہ حالات پر قابو پانے کی کوشش کریں کیونکہ 1962 کا آئین جو ہے اس وقت تک ایوب خان کے جاتے ہی وہ معطل ہو چکا تھا. صدارتی نظام جو تھا پاکستان میں وہ ناکام ہو چکا تھا. تو یحییٰ خان نے یہ اعلان کیا کہ اب جو ہے دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے اور یہ جو الیکشنز ہیں وہ ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ ہوں گے. اس طرح سے 1970 میں الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا. یحییٰ determined that representation in the National Assembly would be based on population. In July 1970, he abolished the 1 unit, thereby restoring the original 4 provinces in West Pakistan. As a result, East Pakistan emerged as the largest province of the country, while the West Pakistan, the province of Punjab, emerged as the dominant province. East Pakistan was allocated 162 seats in the 300 seats National Assembly, and the provinces of West Pakistan were allocated a total of 138 seats. اب یہاں پر دیکھیں کہ دوبارہ سے جب نئی اسمبلی اور نئے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ وہی جو 300 سیٹس تھیں ان کو دونوں صوبوں میں اس طرح سے پہلے آئین میں ان کو برابر تقسیم کیا گیا تھا. ایوب خان کا جو تقسیم کا طریقہ تھا وہ لوکل باڈیز کے یا بیسک ڈیموکریسیز کے اوپر تھا, جبکہ اب جو نیا طریقہ اختیار کیا گیا اس میں جو 300 سیٹس تھیں ان کو آبادی کے لحاظ سے دونوں حصوں میں تقسیم ملک کے دونوں حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, یعنی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں, اور کوشش کی گئی کہ آبادی کے لحاظ سے ان سیٹوں کی تقسیم ہو. یعنی ایسٹ پاکستان کو 162 سیٹس دی گئیں کیونکہ وہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگ آبادی کے لحاظ سے زیادہ تھے, اور مغربی پاکستان والے لوگوں کو 138 سیٹس جو ہیں وہ ان کے لیے 138 سیٹس جو ہیں وہ رکھی گئیں. سول وار ایرا.
Yahya opened negotiations with Mujib in Dhaka in mid-March, but the efforts soon failed. Meanwhile, Pakistan's army went into action against Mujib's civilian followers, who demanded that East Pakistan become independent as the nation of Bangladesh. The Awami League leaders took refuge in Calcutta and established a government in exile. India finally intervened on December 3rd, 1971, and the Pakistan army surrendered 13 days later. East Pakistan declared its independence as Bangladesh. یہ جو دونوں ونگز کے درمیان میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں یہ جو جب کلش چل رہی تھی، آخر کار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کی برتری تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے، کیونکہ یحییٰ خان نے 1 یونٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا، اور صوبوں کو جو ان کی پہلی حالت تھی، یعنی مغربی پاکستان میں 4 صوبے جس میں نمایاں جو بڑا صوبہ تھا وہ پنجاب تھا، اور اسی طرح سے مشرقی پاکستان میں بنگال کو ایک صوبے کا نام دیا گیا. تو یہ جو سچویشن تھی یہ بھی کسی صورت میں ان مسائل کا حل نہیں تھی جو اس وقت دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان میں پیدا ہو چکے تھے. یحییٰ خان نے کوشش کی کہ وہ مجیب الرحمان کو قائل کر سکیں، مگر ایسا نہ ہو سکا. اور پھر ایک اور جو نئی بات بیچ میں ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستانی فوج جو تھی وہ مجیب کے جو حامی تھے، سیولین حامی تھے، جو کہ مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے، ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا. اس صورتحال جبکہ یہ اس طرح کی سچویشن بن چکی تھی، اس پر مزید جو اس صورتحال کو مزید بگاڑنے میں بھارت نے اہم کردار ادا کیا، اور بھارتی فوج کے جو مکتی باہنی کے جو لوگ تھے وہ ایسٹ پاکستان میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں پر موجود مسائل کو اور لوگوں کو مزید بھڑکانا شروع کیا. اور اس طرح سے جو عوامی لیگ کے لیڈر تھے انہوں نے بھارت میں پناہ لی، اور وہیں پر انہوں نے اپنے حکومت تشکیل دینے کا اعلان کیا. اور آخر کار 3 دسمبر 1971 میں جو ہے انڈیا باقاعدہ طور پر جو ہے انڈیا اس عمل کا حصہ بن گیا، اور 13 دن کے بعد پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے، اور جو ایسٹ پاکستان ہے یعنی مشرقی پاکستان جو پاکستان کا حصہ تھا، ایک آزاد ملک یعنی بنگلہ دیش کے طور پہ اس کا اعلان کر دیا گیا. یہ اس سول وار کا یا پاکستان جو that was actually the dispute between the two wings of Pakistan, East Pakistan and West Pakistan, but due to the you can say the policies of the politicians of that time, it resulted a horrible separation of one wing of Pakistan, and state of Bangladesh appeared on the world map. تو یہاں تک یہ جو صورتحال ہے یعنی 1947 سے لے کے 1971 تک اس میں جتنی بھی تبدیلیاں آئیں، جتنی بھی سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور مختلف جو لیڈرز تھے ان کے حوالے سے جو ان کی پالیسیز رہیں، آج کے لیکچر میں ان سارے پالیسیز پر اور ان سارے حالات پر اور بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے پر بات کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کن کن نکات پر بات کی ہے. First of all, we have discussed early problems of Pakistan, choice of capital and establishment of government, unfair boundary distribution, the massacres of Muslim refugees in India, division of military and financial assets, canal water dispute, Kashmir dispute, annexation of princely states, economic problems, administrative problems, constitutional problems, power problem, first democratic era from 1947 till 1958, history from 1947 till 48. That is actually the history of Quaid-e-Azam, because in 1948 that is the year of the death year of Quaid-e-Azam. From 1948 till 54, first military era, the Ayub years from 1958 till 69,
presidential republic 1962 to 1969, Yahya regime from 1969 to 71. یہ سارے نکات جو ہیں ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے. اس میں بہت زیادہ تفصیل سے ہر ایک فرمان روا کے دور کے بارے میں بات نہیں کی گئی, اور اس میں جو میں بھی آپ کو یہ لگے کہ دیر از لٹل گیپ in details of different rulers, but we will cover this gap in next lectures, and we will thoroughly discuss about the political situations of different political leaders in next lectures. آئیے دیکھتے ہیں what is the quote of today. Today's quote is, all that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual. It's a famous saying of Albert Einstein, and with this quote I end my lecture. Inshallah, I will see you in next lecture. Till that time, Allah Hafiz. Thank you.